بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیجیے جناب، پراسرار طریقے سے میاں نواز شریف صاحب لندن چلے گئے ہیں۔ لوگ اس کو فرار ہونا قرار دے رہے ہیں۔ فرار اس لیے بھی کہ ملک کے حالات دیکھیے اور یہاں پر حکمران خاندان کے انداز دیکھیے۔ اچانک چلے گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب لندن، اور پتہ ہی نہیں چل رہا عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ جی 3 دفعہ کا وزیر اعظم، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سارے فیصلے جو ہو رہے ہیں اس کی مشاورت سے ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے، اس سے میاں نواز شریف صاحب بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ لیکن عوام کا کیا ہے؟ ایک ایسے وقت میں جب کہتے ہیں جی سارا کچھ جو ہو رہا ہے میاں نواز شریف کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر ہو رہا ہے، یہ جس طرح سے لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، یقین جانیے لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا آگے تک۔ میڈیا کی رسائی ابھی وہاں تک نہیں ہے۔ اتنے خوفناک حالات ہیں کیونکہ آگے تک جانے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں کشتی پر، اور کئی دفعہ میڈیا کے لوگ خود پھنس گئے۔ یہ تک ہو رہا ہے۔ تو جیسے پانی اترے گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ آج کی خبر سن لیجئے، ابھی ایک لاش ملی ہے۔ جب پانی اتر رہا ہے تو کتنے لوگ بہہ گئے ہیں، کئیوں کی لاشیں مٹی تلے دب گئیں، کیونکہ کئی فٹ یہ گارا آپ کہہ لیں، یہ مٹی، یہ سب کچھ دبا چکی ہے۔ کئی گھر ایسے ہیں جو ملیا میٹ ہو گئے ہوں گے، ان کی کوئی بنیادیں بھی نظر نہیں آ رہی ہوں گی، بالکل صفائستی سے مٹ گئے ہوں گے۔ یہ حالات ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں تو وہاں پر کرفیو کا ایسا سما ہے۔ صاف ستھرا پنجاب اور وہ سارے اہلکار کس کام پر لگے ہوئے ہیں؟ روڈز بند کہ جی بالکل بلاک کر دیں، راستہ صاف ہو، مریم صاحب یہاں سے گزر رہی ہیں۔ ان کو چونا لگانے کی تو فرصت ہے، لوگوں کو بچانے کی نہیں ہے۔ لوگ تنگ آ گئے ہیں، ان کو نکال دیا جاتا ہے کہ یہ گندے میلے کچیلے، کوئی نعرہ نہ لگا دیں، یہ کیا کیڑے مکوڑوں کی طرح یہاں پر۔ تو وہ آ رہی ہیں تو جگہ صاف ہونی چاہیے، تو زیادہ رش نہ ہو، عورتیں ہوں، مرد زیادہ وہاں پر ساتھ ہوں مریم صاحبہ کے، تاکہ ایک روب اور دبدبا ہو، اور چند عورتیں ہوں تاکہ کوئی شکایت کی بات نہ آئے۔ پھر ظاہر ہے ان کے اپنے کیمرے ہوں گے، کوئی اور تو وہاں ہوتا نہیں ہے، صرف اتنا ہی آپ کو نظر آئے گا جو ان کی اپنی پوری ٹیم ہے، پروڈکشن ٹیم ان کے ساتھ چلتی ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیا ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں وہ خطاب کرتے بھی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ صرف ان کا اپنا پروڈکشن ہاؤس یا جو بھی سارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اب دور سے میگا فون کے ذریعے بات کرتی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب لندن گئے ہیں، بتایا جا رہا ہے جی علاج کے لیے۔ 30 سال سے زیادہ اقتدار حاصل کیا یہاں پر، چلے 3.5 سال اب بھی ہو گئے۔ بہت زیادہ بات ہوئی کہ جی یہ تو انقلاب لے آئے ہیں نا ہم صحت پہ، پچھلے 30-35 سال سے تو لا ہی رہے تھے۔ آج بھی یہ نہیں ہو سکا گزشتہ 3.5 سال کے ہائیبرڈ نظام میں بھی کہ میاں نواز شریف یا ان کے خاندان کے کسی فرد کا کسی طرح کا کوئی علاج اس ملک میں ہو سکے، کسی ہسپتال میں ہو سکے، نہیں ہوا۔ دوسری طرف ایک قیدی نمبر 804 ہے جس کو علاج ہی نہیں مل رہا، اس کو کہا جا رہا ہے ملک سے چلے جاؤ، شوکت خانم ہاسپٹل چلے جاؤ، نہیں جا رہا۔ ظلم یہ ہے کہ اس کے ذاتی معالج سے اس کا علاج بھی نہیں ہونے دیا جاتا۔ اندازہ لگائیے آپ۔ اور میاں صاحب کے لیے 24 گھنٹے پوری ٹیم ہوتی تھی ڈاکٹرز کی، وہاں موجود ہوتی تھی، اور جب چاہے ہاسپٹل چلے جائیں پوری ٹیم ہے، ذاتی معالج مسلسل ساتھ ہے، وہ کیا ڈاکٹر دران ہے؟ تو میاں صاحب جناب باہر چلے گئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اقتدار کے مزے لینے یہاں پر آتے ہیں، اور ڈیل کے ذریعے وہ بھی اقتدار۔ اب خواہش تو یہ تھی، میاں صاحب پھر وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اشتہار بھی چھاپ دیے تھے، اشتہار خبروں کی صورت میں چھاپے تھے، 4تھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف۔ یہ دیکھیے ہمارا تو سارا میڈیا کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب کہیں وہ ارمان تو جاگتے ہیں میاں صاحب کے، لیکن کیا کرے، ڈیل کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ جب کوئی بات نوٹیفیکیشن کی ہو جائے، ایسے نہیں ویسے کرنا ہے فلاں، تو وہ تھوڑا سا جب رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ فارم 47 پر آپ ڈیل میں شامل ہے، آپ کے بھائی، آپ کی بیٹی، ان کو جس طرح اقتدار پر مسلط کیا گیا ہے۔ ابھی کامن ویلتھ کی رپورٹ آ گئی نا جی، لیک ہو گئی ہے، اوپر سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو اگلے مہینے کر رہے ہیں، اور رندہ یہ پھیرا ہے اصل کہ کہہ دیا اب کامن ویلتھ کو کہنا پڑ گیا ہے کہ جی وہ ہم نے تو رپورٹ دے دی تھی، ہم نے تو گورنمنٹ کو بھی دے دی ہوئی ہے، ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی دے دی ہوئی ہے، جس رپورٹ میں یہ بات انہوں نے ثابت کی ہوئی ہے کہ اتنے ریگڈ الیکشن تھے، اتنے 2 نمبر الیکشن تھے، دھاندلی زدہ الیکشن تھے۔ پہلے بھی کامن ویلتھ کی طرف سے کہا گیا جی اگست میں ہم ریلیز کر دیں گے، اور نہیں کی گئی۔ کس طرح سے ایسی آرگنائزیشنز کو یا ان کے ہیڈز کو بھی یہ قابو کر لیتے ہیں، ہر جگہ ان کو پہیے لگانے آتے ہیں، کیا چکر ہے، کیا کیا تھا انہوں نے۔ لیکن اب چونکہ لیک ہو گئی رپورٹ تو اب ان کو سامنے لانی پڑے گی۔ کامن ویلتھ کی رپورٹ شاید اگلے مہینے وہ آ رہی ہے، تو اصل انداز وہ بھی پھر رہا تھا، وہ بھی شرمندگی پوری دنیا میں ثابت ہوگا کہ تحریک انصاف سچی تھی، انہوں نے 2 نمبر الیکشنز کروائے ہیں، ریگڈ الیکشنز ہیں۔ باقی میاں صاحب کو سیلاب زدگان کی اتنی پرواہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو جا رہا ہوں لندن آرام سے، اور
جہاں جو کرنا ہے سنبھالو، جو کرنا ہے کرو۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہاں حکومت کے لیے سب اچھا نہیں ہے، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی یہ غلام ہے، ذہنی غلام ہے، جو کہا جائے گا وہ کرنا ہے۔ صرف آپ پروٹوکول انجوائے کر سکتے ہیں بس، اور وہ انجوائے کریں، پروٹوکول انجوائے کریں، آئے جائیں، آنیاں جانیاں، ٹک ٹاک، یہ گورنمنٹ ہی ساری ٹک ٹاک گورنمنٹ ہے۔ باقی وہ دیکھیے ایسی بس، وہ کیپٹن صفدر بھی ذرا وہ کیا کہتے ہیں تھوڑا دھواں نکالتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا نا جی میاں صاحب کی تقریر لکھنے والے عرفان صدیقی صاحب نے کہ نہیں میاں صاحب پھٹیں گے نہیں، کیونکہ خبریں آ رہی تھیں میاں صاحب کسی وقت پھٹ سکتے ہیں۔ جعلی ایسے ہی جعلی کہ وہ نہیں دیکھیں وہ خوش نہیں ہے اس نظام سے، فلاں، سب جعلی، وہ سارے مزے اس کے لے رہے ہیں، صرف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ عرفان صدیق نے کہا نہیں میاں صاحب پھٹیں گے نہیں، کیونکہ وہ تھوڑا تھوڑا دھواں وہ نکالتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تھوڑا تھوڑا دھواں پتہ نہیں نکالنے اب لندن چلے گئے، کیا کرنے گئے ہیں۔ یہاں پر حال یہ ہے اس وقت ملک کا کہ سینئر ترین صحافیوں میں شامل حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب جاتے تھے آگے سیلاب زدگان کی کوریج کے لیے تو واکی ٹاکی پر آگے بتا دیا جاتا تھا کہ اب یہاں سے نکل گئے یہاں آ رہے ہیں۔ تو یہ انتظامیہ کیا کرنے لگی ہوئی ہے؟ بجائے اس کے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حامد میر ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، دیکھنا ذرا فلاں، وہاں انتظامات صحیح نظر آئیں، وہاں سے لوگ ادھر ادھر کر دو۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا اگر کوئی رہ گیا ہے تو اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، باقی تو سوشل ڈیجیٹل میڈیا ہے۔ حامد میر صاحب بھی پھٹ پڑے ہیں، وہ لکھتے ہیں چند سال پہلے تک حکومتیں ایکٹنگ کم اور کام زیادہ کرتی تھیں کیونکہ انہوں نے عوام سے ووٹ لینے ہوتے تھے۔ جب سے ووٹ کی عزت نیلام ہوئی ہے، یہ میاں صاحب کو کہا ہے نا، ووٹ کو عزت دو، انہوں نے نعرہ لگایا تھا، ووٹ کی عزت نیلام ہوئی ہے اور فارم 47 کا کھڑاک سامنے آیا ہے تو عوام کی بے توقیری بڑھ گئی ہے۔ اب ووٹ لینے کا نہیں، اچھی ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کا مقابلہ ہے۔ کہ ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، مرے بھوک سے پیاس سے، ان کے گھر گر جائیں، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ نے زور ٹک ٹاک پہ رکھنا ہے، عملی کام پہ نہیں، ٹک ٹاک پر۔ ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف دکھاوے کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، تو دکھاوا ہونا چاہیے، تو لہٰذا دکھاوے پر زور ہے کہ ہم نے بڑا کیا ہے تاکہ ہم طاقتوں کو دکھا سکیں اگلی دفعہ فارم 47 بھی ہمارا بنانا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تابع داری دیکھیے۔ میاں صاحب زیادہ پھڑپڑا رہے ہوں گے تو ان کو ادھر ادھر کر دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ بات اسد اللہ خان صاحب سینئر صحافی ہیں، دیگر صحافی بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے ایک سینئر ترین رہنما کے مطابق نواز شریف کی جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ اجازت کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی نواز شریف اپنی مرضی سے اپنے بھائی شہباز شریف سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے۔ ملاقاتوں کی اپروول ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون نواز شریف سے ملے گا کون نہیں، مطلب شہباز شریف اور مریم نواز کو اجازت ہوگی تو ہی وہ نواز شریف سے ملیں گے۔ یہی نہیں ہے، جو چیز باہر آنی ہے نا، بات کیا کہنی ہے، کیا نواز شریف سے منسوب کرنا ہے، یہ بھی ایسے نہیں چل سکتا۔ آپ نے کوئی میاں نواز شریف کا انٹرویو دیکھا ہے؟ کوئی ان کا بیان دیکھا ہے؟ ان کو لکھ کر کبھی، وہ بھی کافی عرصہ پہلے، کئی مہینے پہلے شاید ان کا کوئی آخری انٹریکشن ہو میڈیا سے، وہ بھی پرچی لکھی ہوتی ہے کہ میاں صاحب صرف یہ پڑھ دیجیے گا، بس اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ تو یہ تو حیثیت ہے، چونکہ یہ ہوتا ہے نا جس طرح وہاں جا کر وہ اقتدار کی خاطر ڈیل کرتے ہیں، لندن میں رہائشیں ہیں، لندن میں سارا کچھ ہے، باہر سارا دولت کے انبار لگا کر زندگی گزارنے کا انداز ہے ان کا۔ تو وہاں پر جس طرح ملکہ برطانیہ کا آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم ان کے انڈر ہیں، جو بھی ان کے کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنا ہوتا ہے، تو میاں صاحب کو عادت ہے، وہ یہاں بھی کہیں گے اقتدار ہمیں سونپ دو، ہم یہاں وائس رائے بننے آئے ہیں، لیکن اوپر جو سے آئے گا آرڈر ہم وہ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ لوگوں نے تو ریجیکٹ کر دیا آپ کو، تو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، اقتدار ہمیں چاہیے، جیسے مرضی مل جائے۔ تو اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو پھر لندن جانا پڑتا ہے خاموشی سے، کوئی آپ کی کہیں کسی جگہ پر عوامی سطح پر کسی قسم کی پذیرائی نہیں ہوتی۔ اربوں روپیہ اشتہارات کی مد میں لگا کر بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی میڈیا کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ نیپال کی بات نہیں کرنی، نیپال کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ پہلے ہی حکمران خوفزدہ ہے کہ کیا ہو جائے گا، لوگوں کا غم و غصہ نہ کہیں نکل جائے گا۔ اب تو نجم سیٹھی بھی یہ کہہ رہے ہیں لوگ پھٹ سکتے ہیں، تو اس لیے نیپال کا ذکر نہ کریں، اس کی ویڈیوز نہ دکھائیں، تحریک انصاف کے اندر کی لڑائیوں پر ٹرانسمیشنز کریں، پروگرامز کریں، اور دیگر بھی چیزوں کو ذرا دھیان سے کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ جو حقیقت پر مبنی ہوں یا جس سے کوئی لوگوں میں کوئی بیداری آ سکے، شعور آ سکے، نہیں اس طرح کا نہیں۔ تو اشتہارات کی بھرمار کر کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جی ریما صاحبہ کہہ رہی ہیں قادر کیس میں چیف جسٹس راز ڈوگر نے اپنی نوکری پکی کر لی ہے لیکن کیس نہیں سن رہے،
جج شاہ رخ انجمن اور جسٹس ڈوگر کی آپس میں کوارڈینیشن ہے، حلیمہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، اسی وجہ سے پھر ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، یہ صاف صاف دو ٹوک بات کر دیتی ہیں۔ اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جی اس کام کو کیسے روکا جائے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ آ کر صاف صاف چیزوں کو بتا دیتی ہیں، اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ باقی جناب اس وقت ایک اور معاملہ کھڑا ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس پر کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں بات کریں کہ کرکٹ کی اسپرٹ کو جس طرح بھارت نے بدنام کیا ہے، اس میں اب بھارت کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس پر اگلی ویڈیو میں ہو سکا تو بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔